اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 104۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا ذرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو، بلکہ کہو کہ ہم پہ نظر کیجئے اور کہا جا اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے غور سے سنو۔ جو اس طریقے سے لفظ استعمال کرے گا وہ دردناک اس کو عذاب ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے یہود کا ایک طریقہ، ان کے حسد کا، بغض کا اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے۔ یہ جو رائنا تھا یہ ان کی زبان میں ایک طریقے سے بے ادبی میں کہوں گی، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گی، کہ الفاظ تھے۔ تو وہ ان کے لیے حضور کو بیٹھے ہوتے تھے، ظاہر ہے حضور کے درس میں یہود نصارہ مشرک سب بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ ان کے اس میں یہ الفاظ تھے ان کی زبان میں، جیسے بے وقوف، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ہم مسلمان جو نئے مسلمان تھے وہ سمجھتے تھے کوئی ایک اچھا الفاظ ہے، تو مسلمان بھی یہ الفاظ کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے گا وہ عذاب اس کو ملے گا، بلکہ وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے۔ اب یہود اور نصارہ سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طریقے کے الفاظ استعمال کریں، کس طریقے سے ان کو مخاطب کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو ان کا نام بھی پورے طرح ادب سے نہیں لیتے، حالانکہ ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کہنا چاہیے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جلدی سے یوں کہہ دیتے ہیں۔ تو نہیں، پورا ادب سے نام لینا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں مجھے بتا رہا ہے کہ جب تم درس کی محفل میں بیٹھے ہو یا اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے ہو، تو جب وہ بات کر رہے ہیں تو غور سے سنو، ذہن کو بالکل خالی رکھو۔ اب یہ ان کا طریقہ تھا کہ یہ حضور سے بغض حسد تھا، تو یہ ذہن کو بھر کے بیٹھے ہوتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو، نعوذ باللہ، آپ کی انسلٹ کی جائے، بے عزتی کی جائے، کس طریقے سے آپ کو ہلکا لوگوں کی نظروں میں کیا جائے۔ تو وہ طرح طرح کی باتیں سنتے رہتے تھے، ان کے ذہن پکتے رہتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب ہمارا ذہن خالی نہیں ہوگا اور ہمارا ذہن اعتراض کی طرف ہوگا، نقطے نکالنے کی طرف ہوگا، نقطہ چینی کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ہم تو درس پھر صحیح نہیں سن سکتے، پھر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر ہم زبور و آخر میں ہم اوٹ پٹانگ سوالات کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ حدیث میں بہت زیادہ ہے کہ زیادہ سوالات نہیں کرو، اور ہمیشہ جب بھی بیٹھو ادب سے بیٹھو، خالی دماغ بیٹھو، غور سے سنو، تاکہ تمہیں سمجھ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ آئے۔ اب درس کی محفل ہو رہی ہے اور اس میں آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور کہ حضور کیا کہا آپ نے؟ یہ کوئی ادب ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تو جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا، الفاظ میں، لکھنے میں، کتاب کوئی لکھ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث لکھ رہا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمری لکھ رہا ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا، صرف ایک رے اور سواد ڈال دی گئی، یہ بھی ایک بے ادبی میں آتا ہے۔ پورا کا پورا آپ کو لکھنا ہے، جتنا بھی پورا کا پورا، اگر ان کا نام ادب سے لیں گے ہمیں ہوگا۔ میں نے خود امریکہ میں دیکھا کہ ایک پروفیسر عورت، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی، اور اس نے آ کے مجھے سنایا، مجھے بتایا، تو میں نے تو پہلا اس پہ اعتراض یہ کیا کہ تم نے تو حضور کا ادب سے نام ہی نہیں لیا۔
تم نے تو یہاں کوئی ادب، جب ان کا نام لے رہی ہو تو تم تو یہاں کچھ لکھ ہی نہیں رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایک تم یہ کیسے تم نے کتاب لکھی ہے؟ اس پہ وہ جو جس طریقے سے اس کتاب نے وہ یہودی سے مسلمان ہوئی تھی، اس پہ اس کا اتنا برا اثر ہوا، اتنا حشر ہوا اس کا کہ حد سے زیادہ. آپ کو یاد ہے وہ عورت؟ حشر ہوا اس کا. تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے اب تو ہمیں یہود و نصارہ سے مطلب نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر قدم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہوگا، ان کا ادب کرنا ہوگا، اپنے مرشد کا ادب کرنا ہوگا، خیال رکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم درس میں بیٹھے ہیں اور ہم پھر کوشچن پہ کوشچن کر رہے ہیں اور سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں. سمجھنے کے لیے سوالات کرنا اور بات ہے، لیکن ذہن میں اعتراضات ہوں، ذہن میں نکتہ چینیاں ہوں، ذہن میں کوئی اور غلط خیالات ہوں، اور پھر آپ اس کو طریقے سے صحیح سوال کو آپ ٹیڑھے طریقے سے پوچھو تو پھر یہ ادب کے خلاف آتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو درناک عذاب ہوگا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں سن لینا چاہیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا یہ بھی ایک پورا درود شریف ہے، تو ہم اس کو ہم ادب سے پڑھیں اور ادب سے لیں، چاہے کتنا بھی ہمارا ٹائم لگے، لیکن ہم ادب کا خیال رکھیں تو ہمیں فائدہ ہوگا. جس محفل میں ادب نہیں ہوگا، جس محفل میں اللہ اور رسول کا خیال نہیں ہوگا، اپنے استاد کا خیال نہیں، وہاں ہم کچھ لے نہیں سکتے، وہاں سے ہمیں وہ فیض نہیں مل سکتا. کیوں کہ ہمارے دل و دماغ بھرے ہوئے ہیں بغض سے، حسد سے، اس سے کینہ سے، اور ہم خرابیاں ہی ٹٹول رہے ہیں. درس میں بیٹھے لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے درس کو نقصان پہنچایا جائے. یہی ہمارے شیخ کے ساتھ بھی ہوا، کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ کیے جائے، کس طریقے سے. تو یہ بجائے ان کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، ہمیں نقصان پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ادب سے نام لوگے. اور پھر دوسری چیز ہے کہ جب محفل میں بیٹھے ہو، درس کی محفل میں بیٹھے ہو، تو پورے دل و دماغ کھول کے، کان کھول کے، آنکھیں کھول کے بیٹھو، اس کو سنو. سوالات زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے، چاہے یہود ہے، نصارہ ہے یا مشرک ہیں، یہ لوگ نہیں چاہتے کسی قسم کا. اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. یہ یہود، مشرک، نصارہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم پہ جو ینزل علیکم من خیر من ربکم، اللہ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوئی ہے، قرآن کی شکل میں رحمت نازل ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. یعنی ان لوگوں کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں سے اللہ اور رسول کو لے لو، قرآن کو لے لو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لے لو، ان کا حسنہ ان سے نکال دو، اور قرآن کی تعلیمات ان سے نکال دو. جبھی تو یہ مسلمانوں کی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں تو ہم ذلیل ہیں. آج اگر ہم قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کو لے لیں، تو آج ایک قوم اگر اٹھی ہوگی تو وہ 10 قوموں پہ بھاری ہوگی، 10 ملکوں پہ وہ بھاری ہوگی. اگر ایک ملک نے بھی قرآن کو صحیح طریقے سے لے لیا تو وہ سارے مسلمانوں کے لیے وہ ہوگی. تو اللہ کہتا ہے یہ ان کی شروع سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی. یہ یاد رکھیں، یہ قیامت تک رہے گی. یہ نہیں چاہتے کہ ہم قرآن کے نزدیک جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں ان کو دے دو، ساری دنیا کی فضیلتیں، وہ سہولتیں ان کو پرووائڈ کر دو، سہولتیں ان کو دے دو، لیکن قرآن لے لو ان سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے لو. اور یہی اب بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ ہم پہ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خیر اور رحمت بتائی ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال دولت کو خیر اور رحمت نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر اور رحمت بتائی ہے، اور رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ کہتا ہے میں جس پہ چاہتا ہوں اس پہ رحم کرتا ہوں. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بڑا فضل کرنے والا اور کامیابی دینے والا ہے. اچھا، تو اب اللہ تو چاہتا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے.
تو زبردستی اللہ نہیں دے گا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے ہم مسلمان ہیں، اللہ اب کہوں یہاں اللہ کہہ رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے میں چاہتا ہوں اس کو میں اپنی رحمت دیتا ہوں، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہوں، اس کے لیے اپنی رحمتیں خالص کر لیتا ہوں۔ تو اب اصول یہ ہے کہ پہلے آپ نیت کریں گے، پہلے آپ ارادہ کریں گے، پھر اللہ کی رحمتیں فوراً شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم اللہ کی رحمتیں شروع ہو جائیں گی، ایک تو وہ خاص بندے ہوتے ہیں جیسے پیغمبر ہو گئے، ولی اللہ ہو گئے، انبیاء ہو گئے، ایک ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ۔ تو ہم جیسے لوگوں کو تو نیت کرنی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا، تو اللہ کی رحمت فوراً ہمارے ساتھ جڑ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے کام لینا چاہے دین کا دین اور دنیا دونوں کا، وہ اللہ تعالیٰ لے گا۔ اور جو بھی اللہ اور رسول قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے گا، وہ دنیا آخرت دونوں کی کامیابیاں، دونوں کے فضل اور دونوں کی رحمتیں اس کو ملیں گی، جو لینا چاہے۔ اب یہ مرضی ہے، زبردستی دین اسلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری رحمت، اصل رحمت جو ہے وہ قرآن کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو قرآن کو لے گا، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اس پہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، چاہے وہ ایک قوم ہے، چاہے ایک فرد ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری رحمتیں تم پر دنیا آخرت اور قبر میں اور آخرت میں ہر جگہ رحمتیں ہوں، تو تمہیں مجھے لینا ہوگا، میری بندگی کرنی ہوگی، میرے محبوب کو لینا ہوگا، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا۔ پھر دیکھو کہ تمہیں میں کیا رحمتیں اور کیا نعمتیں اور کیا سکون تمہیں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ چاہے کوئی بھی لے لے، جو اپنے کو یہود کہتے ہیں، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اب اس وقت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو گئی، اس وقت صرف قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو بھی چاہے اپنے کو یہودی کہے، نصارہ کہے، مشرک کہے، یا مومن کہے، یا شیعہ کہے، یہ سنی کہے، وہابی کہے، دیوبندی کہے، لیکن جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ اور رسول کی زندگی کو لے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو بہت مسلمان تو کتنے مسلمان ہیں، 57 ممالک مسلمان ہیں، رحمتیں ہیں ان کی؟ نہیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ رحمت میں نہیں آتی، اصل رحمت جو ہوتی ہے وہ اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ اصل رحمت ہے دنیا آخرت دونوں کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت کیوں اللہ تعالیٰ نے کہی؟ یہ آیت اس لیے کہ یہود اور نصارہ بھی تو اہل کتاب تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ہر چیز چینج کر دیا، اپنی مرضی کے اس میں دخل اندازی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ تو پھر اور بعض ان میں یہ تھی کہ اونٹ کا گوشت، ایک اونٹ کی گوشت کا بھی ہے کہ یہ لوگ نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے اپنے پہ بند کر دیا تھا، تو ان کی قوم نے اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کے اس پہ، تو اب یہ اعتراض کیا ان لوگوں نے کہ اگر وہ کتابیں اہل کتاب کی جو تورات اور زبور اللہ کی کتاب ہے، تو بھی اس قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا۔ تو پھر اب انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ چاہے قرآن پہ عمل کرو، چاہے تورات اور انجیل پہ عمل کرو، تو یہ اس میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما ننسخ من آیت وننسها یات بخیر منها او مثلها، اللہ کہتا ہے میں اگر کسی آیت کو منسوخ کر دوں یا تم سے بھلا دوں، تو میں اس سے بہتر آیت لے آؤں گا اور اس جیسی لے آؤں گا۔ علم تعلم ان اللہ علی کل قدیر، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں؟ تمہیں بولنے کا کیا اختیار ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بولنے کا کیا اختیار ہے؟ میری مرضی کہ میں آیت کو منسوخ کروں یا اس کو میں بدل دوں یا اس جیسی دوسری لوں۔ انسان کو بولنے کا اختیار ہے؟ نہیں ہے انسان کو بولنے کا اختیار۔ انسان جب بولتا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے جب اس کا کنیکشن نہیں ہوگا اور وہ اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی
پیروی نہیں کرے گا تو وہ 10,000 نقطے نکالے گا، 10,000 نقص نکالے گا. یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ دو کی گواہی ایک مرد کی کیوں ہے. یہ ہم لوگوں کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ 2 عورتوں کی ایک گواہی کیوں ہے، ایک مرد کی گواہی کیوں ہے. اچھا پھر دوسرا پردے کا، نہیں یہ پردہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، ہر چیز کا. پھر ہاتھ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، پھانسی دینے کی کیا ضرورت ہے، سنسار کرنے کی کیا، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے قانون کیے، اس سب میں ہم مسلمان کر رہے ہیں. ہم مسلمان ملک ہیں تو ہم چور کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. کون سے ملک میں چور کا ہاتھ کٹتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ نے زنا کی گواہی کے بعد جب ثابت ہو جائے زنا کی، سنسار کی اللہ تعالیٰ نے سزا لکھی ہے. ہم مسلمان ملکوں میں سنسار کی سزا ہے. اب یہ سوال آتا ہے ہمیں کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم اللہ کے قانون پہ تو نہیں چل رہے، اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں. وہ باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھانسی مت دو، تو ہم پھانسی نہیں دے رہے. دیکھ لیں کہ تو کتنی بے حیائی بدلی ہے، کتنی بچوں کے ساتھ زیادتیاں شروع ہو گئی ہیں، عورتوں کے ساتھ. 1 3 4 کو اگر سرے عام چوک میں لٹکا دیا جائے تو یہ سارے جرائم ختم نہیں ہو جائیں گے؟ ایک چور کو ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یہ چوری ختم نہیں ہو جائے گی؟ لیکن ہم مسلمان رہے نہیں ہیں، ہم ہو گئے یہود اور نصارہ، ہم ان کے بس میں چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی ہے، میں کسی آیت کو منسوخ کر دوں اور اس کی جگہ دوسری لے آؤں، تمہارا کیا اختیار ہے؟ میں ہر چیز پر قادر ہوں، تم کیوں بول رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں؟ یہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے. تو مجھے نہیں ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی اعتراض کرنے کی، اللہ کے قانون میں کسی قسم کی اعتراض کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. تو ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. جب ہم قرآن کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں، یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کے بارے میں، کسی صحابہ کے بارے میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، کسی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی کسی کے لیے بے ادبی کے الفاظ نہ آئیں، کسی کے لیے کوئی ایسے نیگیٹو الفاظ نہ آئیں. کیوں کہ ہمارا ایمان چلا جائے گا. یہ یاد رکھیں، میں سب کو کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں سب کو کہہ رہی ہوں، کوئی ایسا لٹریچر مت پڑھو، کوئی ایسے انٹرنیٹ پہ مت جاؤ، کسی ایسے کو مت سنو کہ ہمارے خیالات خراب ہو جائے. صرف اللہ اور رسول اور اللہ والا، جو اللہ والا ہوگا یعنی اللہ اور رسول کے نے جس نے لے لیا تو ظاہر وہ اللہ کو بھی اللہ کے مزاج کو بھی جانتا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گیا، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا. اب وہ سارے نقطے جائیں گے، جیسے میرے شیخ، تو انہوں نے آپ لوگ کب سے میں یہ بتا رہی ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کہیں بھی ہمیں کنفیوژن نہیں ہوئی، کہیں بھی ہمارے ذہن میں ایسے غلط سوالات پیدا نہیں ہوئے، کہیں بھی ہم بگڑے نہیں. کیوں کہ ہم نے ایک ایسی لائن، ایک ایسے استاد کی شاگردی اختیار کی کہ انہوں نے ہمیں تمام ان جھگڑوں سے الگ کر دیا. اس سے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کوئی رہنما چنیں تو ایسا چنیں جو بالکل اللہ اور رسول سے کا عاشق ہو اور وہ اللہ اور رسول تک ہمیں پہنچا دے. وہ ادھر بھٹکا رہا ہے، ادھر بھٹکا رہا ہے، ادھر بھٹک رہا ہے، ادھر بھٹک رہا ہے، ایک بات دوسری بات، یہ کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. اسی طرح جب تک ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں چلیں گے، ہم یہ رسم رواج ختم نہیں کر سکتے، ہم یہ طور طریقے اپنے بدل نہیں سکتے. ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا ہے. قرآن جو ہے وہ انقلاب لاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک انقلاب تھا. اگر میں قرآن کو سن رہی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حدیثوں کو اور سب کو سن رہی ہوں، میں جان رہی ہوں اور میرے اندر انقلاب نہیں آ رہا، میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑ رہی، میں ان چیزوں سے دور نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ رہی اور میں اہمیت نہیں دے رہی، میں اگنور کر رہی ہوں. میں نے اپنے نفس کو اہمیت دی ہوئی ہے، میں اللہ اور رسول کو اہمیت نہیں دے رہی. جب تک ہمارے اندر یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوں گی اور ہمارے اندر انقلابی شکل پیدا نہیں ہوگی، بیکار ہے ہمارا مسلمان ہونا. یہ یاد رکھے. آگے یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علم تعلم، اچھی طرح جان جاؤ، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان میرے اختیار میں ہے، میرا ہے.
تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کسی چیز میں تم اعتراض کرو قرآن اور سنت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے, تم کوئی حق نہیں رکھتے کہ کسی چیز میں تم دخل اندازی کرو. اگر تم نے یہ اپنی روش کو چینج نہیں کیا اور بدلے نہیں تو یاد رکھو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, میرے علاوہ تمہارا کوئی دوست و مددگار نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں, یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا آخرت دونوں میں ہمارا دوست اور ولی ہو اور ہمارا سہارا ہو سوائے اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی نہیں ہے, نہ ماں باپ شوہر بچے کوئی نہیں ہے, صرف اللہ اور رسول. تو مجھے کہنا کس کا ماننا ہے, بندگی کس کی کرنی ہے, اللہ کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی بندگی کرنی ہے, اپنے نفس کے خلاف چلنا ہے, دنیا والوں کے خلاف چلنا ہے, معاشرے کے خلاف چلنا ہے, اپنی سوسائٹی کی اگر وہ اسلام سے قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے اس کے خلاف چلنا ہے, اس کی پیروی نہیں کرنی ہے, اس کے پیچھے نہیں جانا. اگر ہم یہ کہیں کہ خیر ہے ہم درس بھی سن رہے ہیں, خیر ہے ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, خیر ہے ہم حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, لیکن ہم چل رہے ہیں سوسائٹی کی طرح, اور جو سوسائٹی جو ہے, جو ماحول ہے, جو رسم و رواج ہے, وہ پورا اللہ اور رسول کے خلاف ہے, تو پھر ہم مسلمان باقی نہیں رہے, باقی تو نہیں رہے, پھر تو ہم منافق ہو گئے. تو یہ آپ لوگ سیریس اس چیز کو نقطوں کو سیریسلی لیں. یہ کوئی کھیل نہیں ہے, قرآن کھیل نہیں ہے, کھیل تماشا نہیں ہے, یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے مطابق مجھے اب زندگی گزارنی ہوگی, نہ اپنی مرضی کے مطابق, نہ معاشرے کے مطابق, نہ شوہروں کے مطابق, نہ بیٹوں کے, نہ دنیا والوں کے لیے. ایک ہی مقصد بنانا ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کہہ رہا ہے ام تريدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اپنے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا, کہ قوم اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو وہ سوالات کرنے لگے, تم وہی سلوک کرنا چاہ رہے ہو اپنے حبیب کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے اگر کسی نے اس طریقے سے زندگی گزاری, اس طریقے سے قرآن اور اس کو سنت کو لیا, تو اللہ کہہ رہا ہے وہ من یبدل کفر, اس نے تبدیل کر دیا اب بالایمان, اپنے ایمان کو کفر میں, یعنی وہ کافر ہو گیا. فقط ضل سوا سبیل, اور وہ بہک گیا راستے سے. اب یہ بہکے گا کون, مسلمان. ہم کلمہ پڑھ کے اگر قرآن و سنت کو سمجھ نہیں رہے, اللہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو ہم بہکے ہوئے نہیں ہیں. اگر میں نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو کیا میں بہکی ہوئی نہیں ہوں, میں بہکی ہوئی ہوں. ہمارا سارا معاشرہ بہکا ہوا ہے, سارے مسلمان بہکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم وہی کرنا چاہ رہے ہو, ہم وہی کر رہے ہیں. ہم یہود اور نصارہ کے, اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں پورے نقش قدم پر چلیں گے یہود اور نصارہ کے. دیکھ لیں, ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کون کون سے طریقے یہود اور نصارہ کے لیے ہیں. انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا, اپنی کتابوں کے ساتھ کیا, اور ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بالکل ان کے نقش قدم پہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ولی و وارث ہو اور ہمارے قیامت کے دن ہم دوزخ کے عذاب سے بچیں اور اللہ کا دیدار نصیب ہو, تو ہمیں اپنے میں بالکل چینج کرنا ہوگا, اپنے خیالات کو, اپنی سوچ کو, اپنے طریقہ کار کو, اپنے بولنے کو, اپنے اٹھنے کو, بیٹھنے کو, اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کو, سب کو چینج کرنا ہوگا. اگر نہیں چینج کریں گے تو جو حالت اس وقت پاکستان کی ہے, اور جو حالت اس وقت فلسطین کی ہے, جو حالت اس وقت مصر کی ہے, عراق کی ہے, شام کی ہے, تو یہی حالت پاکستان کی بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ ہمیشہ سے کرتے کیا چلے آئے اور قیامت تک یہ کرتے چلے جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ودو کثیر من اہل الکتاب, یہ جو کتاب والے ہیں یہود اور نصارہ, یہ تو دل سے چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ تمہارے ایمان کو کفر میں بدل دیں. اس کے لیے تو باقاعدہ یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, اسکول بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, کہ ہمارے اس ایمان سے ہم سے ایمان لے لے اور دنیا کی تمام آسائشیں ہمیں دے دے, دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں دے دیں, ہم سے ہمارا ایمان اللہ اور رسول لے لیں. یہ کیوں, حسدم من عند انفسہم, یہ حسد کرتے ہیں,
کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، ہم مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور ہم نے تو دوستیاں لگا لی ہیں۔ اچھا، من بعد اس کے بعد، حالانکہ ان کے پاس اپنا نبی ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ یہ پہچان گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اچھی طرح پہچان گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ مدینہ یہ اسی لیے آئے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئیں گے، مدینہ میں آئیں گے اور ہم ان کی پیروی کریں گے، لیکن حسد سے، بغض سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اسی طرح حسد اور بغض سے ہمیں اللہ اور رسول سے دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ تم پہ سختیاں کریں اور تمہیں اسلام سے دور کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کریں، تو تم برداشت کرو، فعفو، ان کو معاف کرو، بس درگزر کرو، ان کو اپنے، یعنی اپنے راستے پہ صراط المستقیم پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہو۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو تکلیفیں دے رہے ہیں، جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اس کو برداشت کرتے جاؤ، ان کو معاف کرتے جاؤ، یہاں تک کہ حتی یاتی اللہ امر، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہود اور نصارہ کو ہمارے اوپر لا کے بٹھا رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے نا ہمارے اوپر۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام نکال دو، پاکستان میں جو اسلام ہے، جو اللہ اور رسول کی محبت ہے، یہ نکال دو، دنیا کی نعمتیں دے دو، کروڑ پتی بنا دو، ارب پتی بنا دو، لیکن ان سے اللہ اور رسول لے لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن تمہیں برداشت کرنا ہوگا، تمہیں انہیں معاف کرنا ہوگا، ان سے الجھنا نہیں ہوگا، بلکہ حکمت اور دانائی سے اپنے راستہ صراط المستقیم پر چلتے رہو اور انتظار کرو کہ میرا کب حکم آتا ہے ان کو تباہ کرنے، تم سے الگ کرنے کے لیے، کیونکہ میں تو ہر چیز پر قادر ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے لیے آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمیں اس آزمائش میں اگر ہم اللہ اور رسول کے سیدھے راستے پہ چلتے رہیں گے تو اس آزمائش سے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے گا، لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، کیا وہی اللہ اور رسول کا راستہ ہے؟ اگر اللہ اور رسول کا راستہ ہے تو ہمارے ساتھ اللہ اور رسول کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درگزر کر کے، معاف کر کے، برداشت کر کے اب حکمت اور دانائی سے وقت گزارنا چاہیے۔ ایک ٹائم آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام یہ دشمنوں کو ہم سے دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے گا انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب